پیار کی بڑی اس سے اور مثال کیا ہوگی، پیار کی بڑی اس سے اور مثال کیا ہوگی۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم، اس سے پہلے بتا دوں مانگنے والے کی لوگ مدد تو کرتے ہیں مگر پسند نہیں کرتے، پسندیدگی ہمیشہ خودداری کو ملتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ پیار کی بڑی اس سے اور مثال کیا ہوگی، پیار کی بڑی اس سے اور مثال کیا ہوگی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے، ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے، جائیں گے حقیقت سے تم کو روبرو کر کے۔ بہت شکریہ، آپ نے دعاؤں سے نوازا۔ آپ کی داد واد اسی طرح ملتی رہی تو میرے بال بچے پل جائیں گے جو بھی پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ بس تھوڑی سی آپ کی اور شرکت ہو، تھوڑا سا آپ کا اور ہاتھ کھلے، کیونکہ آپ کی تالیاں، آپ کی داد ہمارے لیے ویسے ہی ہیں جیسے امر سنگھ کے لیے جیا پردا، تو تھوڑی سی ٹھیک ٹھاک سی داد ملتی رہے گی تو اچھا رہے گا۔ میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں، بہت سلیقے سے اپنی بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں پرتاپ گڑھ سے آیا ہوں، وہی پرتاپ گڑھ جو آپ سب کی آنکھوں میں ہے۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں اور آپ سے شرکت مانگتا ہوں، پڑھتا ہوں، سنیں گے۔ بھلا انسان کیا کوئی پرندہ تک نہیں مرتا، میں ہمت کرتا ہوں آپ کا تھوڑا سا ساتھ ملے مجھے، میں پڑھتا ہوں۔ بھلا انسان کیا کوئی پرندہ تک نہیں مرتا، کوئی جاں باز پھر بے موت یوں ناحق نہیں مرتا، کوئی جاں باز پھر بے موت یوں ناحق نہیں مرتا۔ سیاست اپنے تیور سخت کر لیتی تو یہ طے تھا، سیاست اپنے تیور سخت کر لیتی تو یہ طے تھا، ہمارے گھر نہیں جلتے ضیاء الحق نہیں مرتا، ہمارے واہ 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 بھائی کیا کہنا عمران پرتاپ گڑھی صاحب، واہ 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 واہ۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ جی جی میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں بھائیہ دیکھیں حضرات، ایسا ہے کہ آپ داد دے رہے ہیں لیکن داد کی طرح ہونا چاہیے۔ داد میں بالکل مشاعرے کو سنسد بھون نہ بنائیے، مشاعرے کو مشاعرہ بنا رہنے دیجئے اور داد کو بالکل اس طرح سے دیجئے جیسے مشاعرے میں داد دی جانی چاہیے۔ زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے عمران پرتاپ گڑھی کا، اور اس کے بعد میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ شعر اور پڑھیں۔ ندیم بھائی یہ دلی کے پڑوس میں رہتے ہیں تو ان پہ سنسد بھون کا اثر نہیں ہوگا تو کس پر ہوگا؟ اللہ کرے ان پر اور اثر ہو۔ میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں، اور کاش سنسد بھون پر بھی کاس گنج کا اثر ہو جائے تو شاید سنسد بھون تھوڑی سدھر جائے۔ میں پڑھتا ہوں، پھر سے پڑھتا ہوں۔
بھلا انسان کیا کوئی پرندہ تک نہیں مرتا. آئیے دوستوں، نظم سننے کے بعد ایک بہترین کتاب سے سنتے ہیں نبی کا علم. یہ بات تو آپ سمجھ گئے کہ کوئی انسان اپنی جد و وسعت سے نبی نہیں بنتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس عظیم منصب کے لیے جس عظیم انسان کا انتخاب کرتا ہے وہی نبی بنتا ہے. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سلسلہ نبوت جاری کرنے کی ضرورت کیا تھی، اور وہ کون سا علم ہے جو نبی کے بغیر انسانیت کو نہیں مل سکتا. تو سمجھ لیجئے کہ موجودات کو جب زندگی ملتی ہے تو انہیں زندگی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے سب سے پہلے علم جبلت عطا کیا جاتا ہے. ایک بچہ پیدا ہوتے ہی جان لیتا ہے کہ چونچ کھولوں تو غذا ملے گی، روؤں گا تو دودھ ملے گا. جبلت کے بعد علم حواس کا مرتبہ ہے. بہت سی باتیں جو جبلت سے معلوم نہیں ہو سکتی حواس خمسہ کے ذریعہ معلوم ہو جاتی ہیں. حواس کے بعد عقل کا درجہ ہے. عقل سے علم کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے، اور عقل کی وجہ سے انسان خیر و شر اور نفع و مضرت میں امتیاز کرنے لگتا ہے. مگر عقل حصول علم میں مستقل بذات نہیں ہے، بلکہ وہ محتاج ہوتی ہے حواس خمسہ کی، اور انہیں کے محسوسات سے وہ نتائج اخذ کرتی ہے. اور عین ممکن ہے کہ ایک ہی قسم کے واقعہ سے ہر شخص کی عقل کوئی مختلف نتیجہ خدا کرے. یہی وجہ ہے کہ عقل والوں میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے. پھر عقل وہ ترازو ہے جس سے تولے اور ماشے کا تو وزن ہو سکتا ہے، مگر ٹنوں اور منوں کو نہیں تولا جا سکتا. جو باتیں حواس سے ماورا ہیں ان کے بارے عقل ہماری کوئی رہنمائی نہیں کرتی. عقل کے بعد کشف و وجدان کا مرتبہ ہے. جو لوگ اپنے نفس اور روح کا تزکیہ کر لیتے ہیں اور مراقبوں اور مجاہدوں کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر لیتے ہیں، ان کے دل میں علم کی شمع روشن ہو جاتی ہے. جو باتیں عقل و حواس کے ذریعے معلوم نہیں ہو سکتی ان کا علم کشف و وجدان سے ہو جاتا ہے. لیکن علم کے یہ سارے ذرائع طبعی اور ذاتی ہیں جن سے قطعی اور یقینی علم حاصل نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہو سکتا تو اہل وجدان اور اصحاب عقل میں کوئی اختلاف نہ ہوتا، جبکہ ہمارا مشاہدہ اس کے بالکل برعکس ہے. انسان کی خواہش ہے کہ مجھے قطعی اور یقینی علم حاصل ہو، میرا علم شکوک و شبہات سے پاک ہو، مجھے اپنے مبدا و منتہا کا علم ہو، مجھے اس کائنات کے آغاز اور انجام کا علم ہو. انسان پکارتا ہے، اے رب کائنات، تو نے میری ظاہری پیاس بجھانے کا تو انتظام کر دیا، میری باطنی تشنگی کو بھی دور فرما، مجھے یقین کی منزل تک پہنچا دے، مجھے حقیقی علم عطا فرما دے. آواز آئی، میرے بندے، میں نے تجھے جبلت عطا کی مگر وہ تیرے سارے مسائل حل نہ کر سکی. میں نے تجھے حواس دیے مگر وہ تیرے لیے کافی نہ ہوئے. میں نے تجھے عقل سے نوازا مگر تجھے یقین نصیب نہ ہوا. میں نے تجھے کشف و وجدان کی دولت عطا کی مگر تجھ پر سربستہ راز منکشف نہ ہوئے. تو اب میں تجھے اپنا علم عطا کرتا ہوں جو سراسر روشنی ہے، جو اول تا آخر قطعی اور یقینی ہے، جس پر شکوک و شبہات کی پرچھائی بھی نہیں پڑ سکتی، جس میں باطل کا دخل ہو ہی نہیں سکتا. ہاں، کائنات کی ہر چیز بدل سکتی ہے مگر میرا علم نہیں بدل سکتا. زمین و آسمان بدل سکتے ہیں، شمس و قمر بدل سکتے ہیں، روز و شب بدل سکتے ہیں، مگر میرا علم نہیں بدل سکتا. پس میں اپنا یہ علم انبیاء کے پاکیزہ قلوب پر نازل کروں گا. سینے ان کے ہوں گے، کتاب میری ہوگی، زبان ان کی ہوگی، علم میرا ہوگا. لب ان کے ہوں گے، باتیں میری ہوں گی، تفسیر ان کی ہوں گی، متن میرا ہوگا، تبلیغ ان کی ہوگی، پیام میرا ہوگا، محنت ان کی ہوگی، کام میرا ہوگا، تنقید ان کی ہوگی، حکم میرا ہوگا، خلافت ان کی ہوگی، ہدایت میری ہوگی، اطاعت ان کی ہوگی، عبادت میری ہوگی، امت ان کی ہوگی، خلقت میری ہوگی، شفاعت ان کی ہوگی، مغفرت میری ہوگی، دعا ان کی ہوگی، اجابت میری ہوگی، ہاتھ ان کے ہوں گے، رحمت میری ہوگی، دامن ان کے ہوں گے، عنایت میری
الہی ہوگی۔ پھر جس کسی کو ہدایت اور علم و یقین کی طلب ہوگی اسے در نبوت پر دستک دینا ہوگی۔ علم کا سفر آدم سے شروع ہوا اور ارتقائی منزلیں طے کرتا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ تمام انبیاء کو جتنا جتنا علم مختلف اوقات میں دیا گیا تھا وہ سارے کا سارا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا گیا۔ اب اگر کسی کو ہدایت مل سکتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے در فیض بخش سے مل سکتی ہے۔ اگر کسی کو علم الہی مل سکتا ہے تو مکتب محمدی ہی سے مل سکتا ہے۔ اسی علم کے بارے میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں۔ اسی علم کے بارے میں کہا گیا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، جس میں غیر واقعی باتیں نہ اس کے آگے کی طرف سے آ سکتی ہے اور نہ اس کے پیچھے کی طرف سے، یہ خدائے حکیم محمود کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اسی علم کے بارے میں کہا گیا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا۔ اس علم کے علاوہ جو کچھ ہے وہ شک ہے، گمان ہے، قیاس ہے، تخمین ہے، اٹکل ہے۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل میں پہلی بار وزٹ کیے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔